السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بات یہ نہیں تھی کہ ان کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تھا، بلکہ وہ تو اس بات پر خفا تھے کہ یہ سب کچھ ان کے علم میں لائے بغیر کیسے اور کب ہوا تھا۔ ارہا نے ذوحان کے اقرار پر چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کی ایک واضح جھلک تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ذوحان سب کے سامنے اس تعلق کو اس طرح سے قبول کر لے گا۔ وہ چند لمحے ساکت بیٹھی رہی تھی، پھر آہستہ سے کہنے لگی تھی، تم نے میرے ساتھ نکاح صرف ماما کی ضد پر کیا تھا، یہ تو مجبوری تھی تمہاری، لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس رشتے کا کیا مطلب ہے؟ ذوحان نے سختی سے ارہا کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جیسے اس کی بات دل پر لگی تھی۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نکاح پھپھو کی خواہش پر ہوا تھا، مگر کیا تمہیں کبھی خود یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں تم سے دور رہ کر بھی تمہارے قریب رہنے کی کوشش کرتا رہا؟ ارہا کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ذوحان کی آنکھوں میں ایک سچ بول رہا تھا جو شاید وہ خود بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بی جان نے موقع دیکھ کر نرمی سے کہا تھا، بیٹا، بعض اوقات تقدیر ہمیں ایسے رشتے عطا کرتی ہے جو شروع میں تو ہمیں بوجھ لگتے ہیں، لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ وہی رشتے ہماری زندگی کی اصل بنیاد ہوتے ہیں۔ ارہا نے نظر جھکا لی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اس کی ماں کے آخری الفاظ سب ایک ایک کر کے ذہن میں گونجنے لگے تھے، مگر پھر اسے اپنا دکھ یاد آیا تھا۔ اسے وہ اذیت بھی یاد تھی جو اس کی ماں نے برداشت کی تھی، وہ لمحے جب سب نے ان کو تنہا چھوڑ دیا تھا، جب وہ اپنے ماں باپ کے لیے روئی تھی، تڑپی تھی اور کوئی اس کے پاس نہیں تھا۔ ذوحان بھی نہیں۔ مجھے وقت چاہیے، وہ دھیرے سے بولی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی، تبھی بی جان اس کے پیچھے آئی تھی اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر روتے ہوئے کہا تھا، تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو، اتنی ہی مضبوط اور اتنی ہی خاموش۔ ارہا نے بی جان کو گلے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ وہ تھک چکی تھی، مگر اب وہ مزید کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مگر چند ہی دن کے بعد ملک زمان ذوحان کو لے کر خود ارہا کے گھر پہنچ گئے تھے۔ میں یہ نہیں سن سکتا کہ میرے خاندان کی عزت، میری بیٹی کی آخری نشانی اکیلی کہیں رہے۔ اگر ذوحان نے نکاح کیا ہے تو اسے اب بس، میں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں اب کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اگر کوئی وہاں جائے گا تو وہ واپس اس گھر میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے اس گھر کے دروازے بھی ٹھیک ویسے ہی بند ہو جائیں گے جیسے اس کے لیے ہوئے تھے۔ دادا جان نے سخت لہجے میں سب کو کہا تھا، جبکہ بی جان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بھلا کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ وہ تو ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، ان کا خون تھی، وہ بھلا کیسے اس سے دور رہ سکتی تھی؟ مگر اپنے میاں کی بات کو ٹال بھی تو نہیں سکتی تھی، نہ اس لیے انہوں نے اس بارے میں ذوحان سے بات کرنا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ وہ تو دادا جان کا لاڈلا تھا، اس کو بھلا وہ وہاں جانے سے کیسے روک سکتے تھے؟ اس لیے بی جان نے اسی وقت ذوحان کو فون کرنا شروع کر دیا تھا جو زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ اس نے دوسری بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ جی کہیے بی جان، کیا ہوا؟ بیٹا گھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بی جان نے ذوحان کی آواز سنتے ہی اس سے کہا تھا۔ بی جان، میں ابھی تو آیا ہوں، آپ مجھے فون پر ہی بتا دیں کیا بات ہے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مصروف تھا، ورنہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بی جان کے بلاوے پر بھی گھر نہ آتا۔ نہیں، فون پر بتانے والی بات نہیں ہے، تم گھر آ جاؤ، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بی جان، میں کوشش کروں گا جلدی آنے کی، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور اس نے فون بند کر دیا تھا، مگر بی جان کا دل اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ترس رہا تھا، جہاں پر جانے سے دادا جان نے صاف منع کر دیا تھا۔ زمرہ بی جان اور دادا جان کی اکلوتی بیٹی ہی تو تھی، اور ان سے بھی دادا جان نے اس وقت اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا جب زمرہ نے دادا جان کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد سے دادا جان نے سختی سے سب کو منع کر دیا تھا کہ اب زمرہ کے گھر کوئی بھی نہیں جائے گا، اور اگر کوئی وہاں جائے گا تو اس کے لیے بھی اس گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ مگر بی جان تو ماں تھی، ان کا دل تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اس کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہر پل تڑپتا تھا۔ بی جان نے فون بند ہونے کے بعد گہرا سانس لیا تھا، جیسے ان کو یقین تھا کہ ذوحان کی وجہ سے دادا جان کو زمرہ کو گھر واپس لانا ہی ہوگا، کیونکہ اب تو اس سے ان کا دوہرا رشتہ تھا۔ بی جان کی نگاہیں دروازے پر جم گئی تھیں اور انہوں نے ذوحان کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔
آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی دل کی بے قراری کا واضح ثبوت تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وقت تو بدل گیا تھا، مگر دادا جان کی ضد اور ان کے اصول آج بھی ویسے کے ویسے تھے جیسے 20 سال پہلے تھے۔ وہی پتھر کی لکیر بی جان کا دل ہر لمحہ زمرہ سے ملنے کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جسے انہوں نے کلی کی طرح پالا تھا، نرم مزاج اور ان سب کی لاڈلی۔ مگر قسمت کا کھیل کچھ اور ہی تھا۔ جب زمرہ نے یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو سکندر سے محبت کا اظہار کیا تھا اور نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی تو دادا جان پر تو جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ ان کے لیے ناقابل برداشت بات تھی کہ ان کی بیٹی کسی عام سے لڑکے سے محبت کرتی اور شادی کرتی، اور وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ جس دن ان کی مرضی کے خلاف یہ نکاح ہوگا وہ دن ہمارے اور اس لڑکی کے رشتے کا آخری دن ہوگا۔ بی جان نے دادا جان کو بہت سمجھایا تھا اور زمرہ کو بہت روکا تھا، بہت سمجھایا تھا، مگر دادا جان کا دل پتھر ہو چکا تھا اور وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ لیکن زمرہ بھی کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اور پھر وہ دن آیا تھا جب زمرہ نے سکندر سے نکاح کر لیا تھا اور دادا جان اور اس گھر سے ہر تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اور اس دن کے بعد دادا جان نے اس کا نام تک لینا چھوڑ دیا تھا۔ مگر بی جان، وہ تو ماں تھی، ان کا دل کیسے اپنی اولاد کو بھلا سکتا تھا؟ وہ چھپ چھپ کر زمرہ کی تصویریں دیکھتی تھیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ زمرہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ سکندر بہت خیال رکھنے والا لڑکا تھا۔ پھر جب کچھ عرصے کے بعد بی جان کو خبر ملی تھی کہ زمرہ ایک بچی کی ماں بن گئی تھی تو ان کا دل اس سے ملنے کے لیے مچلا تھا اور ان سے رہا نہ گیا تھا، اور وہ اپنے خاص ملازم اور اپنے پوتے کو لے کر اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ دادا جان کو بتائے بغیر جب بی جان نے اپنی زمرہ کی گود میں ننھی ارہا کو دیکھا تھا تو ان کا دل بھر آیا تھا اور وہ اس معصوم کو سینے سے لگائے آنسو بہانے لگی تھی۔ تمہارے ابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم تو جانتی ہو کہ ان کو بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ لگاؤ ہے، مگر پھر بھی وہ تم سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں کہ تمہارا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے۔ تم ان کی لاڈلی تھی، اگر تمہاری شادی بھی ان کی مرضی سے ہو جاتی تو وہ ارہا کو بھی سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ننھی ارہا کو اپنے سینے لگائے زمرہ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بی جان، کوئی بات نہیں، میں تو ان کی اولاد ہوں، میں تو ان سے محبت کرتی ہوں، ان کا مجھ سے ناراض ہونا بھی تو جائز ہے۔ میں نے ان کا دل جو دکھایا تھا، مگر آج آپ دیکھیں کہ میں سکندر کے ساتھ کتنی خوش ہوں۔ آپ ہی بتائیں، کیا میرا سکندر کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ غلط تھا؟ اگر ابا کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں سکندر کے ساتھ خوش ہوں، وہ میرا کتنا خیال رکھتا ہے، تو وہ مجھے معاف کر ہی دیں گے اور میری بیٹی کو بھی اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ زمرہ نے بی جان کو بہت مشکل سے چپ کروایا تھا۔ بی جان اکثر دادا جان سے چھپ کر زوہان کو لے کر زمرہ سے ملنے جانے لگی تھی۔ اس وقت جب زوہان کی عمر 10 سال تھی تو وہ ایک دن اسے اپنے ساتھ لیے زمرہ سے ملنے گئی تھی، مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایک بری خبر ان کے انتظار میں تھی۔ جب وہ زمرہ سے ملی تھی تو اس کی حالت دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ تو ابھی اسے 1 مہینے پہلے ہی مل کر گئی تھی اور اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر جب وہ دوبارہ اس سے ملی تھی تو وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ زمرہ کو کینسر تھا اور ابھی ابتدائی سٹیج پر ہی تھا، مگر زمرہ اپنا دل چھوڑ بیٹھی تھی۔ بی جان، اگر میں مر گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ زمرہ نے اپنی بیماری کو بہت زیادہ سیریس لے لیا تھا۔ بات تو سیریس ہی تھی، مگر ڈاکٹر نے تو امید دلائی تھی کہ علاج ممکن تھا، مگر زمرہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی، اور تب اس نے بی جان کے سامنے وہ ضد کی تھی جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بی جان، میرے بعد کیا میری ارہا کو اپنے ساتھ حویلی لے جائیں گی؟ وہ بی جان کے ہاتھوں کو تھامے لڑستی آواز میں کہہ رہی تھی۔ بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کہہ رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اللہ تمہارا سایہ تمہاری بیٹی کے سر پر سلامت رکھے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اور پھر ڈاکٹر بھی تو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بی جان نے زمرہ کو تسلی دی تھی، مگر وہ ایک ہی ضد پر اڑ گئی تھیں۔ بی جان، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ارہا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور تب بی جان نے زمرہ کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ ارہا کا خیال رکھیں گی، انہوں نے زوہان کا نکاح ارہا سے کر دیا تھا، جو اس وقت 3 سال کی تھی۔ وہ دونوں بچے ہی بی جان کو بہت عزیز تھے
اور اس نکاح کے بعد زمرہ بہت حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زمرہ کا علاج بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا اور وہ بہت جلد ٹھیک بھی ہو گئی تھی، اور خوش بھی تھی کہ اب تو ابا کو اسے اور اس کی بیٹی کو قبول کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اب تو اس سے دوہرا رشتہ جو بن گیا تھا۔ بی جان کے لیے وہی بہت مشکل وقت تھا کہ وہ دادا جان کو اس بات کے لیے راضی کرتی کہ وہ اپنی بیٹی سے ناراضگی ختم کر دیتے۔ تم ان کو یہ کیسے بتا سکتی تھی کہ وہ ان کی مرضی جانے بغیر ارہا کو بھی اس حویلی کی بہو بنا لائیں تھی؟ سال گزر گئے تھے۔ بی جان ہر لمحہ یہی سوچتی تھی کہ وہ دادا جان کو کیسے مناتی کہ وہ زمرہ کو معاف کر دیتے اور ذوحان کی بیوی کو حویلی میں لے آتے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ ان کا دل بیٹھا جاتا تھا، اور پھر جب ان کو خبر ملی تھی کہ زمرہ کی بیماری مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی بلکہ لوٹ آئی تھی، تو انہوں نے دادا جان کو منانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو معاف کر دیتے، مگر دادا جان کا دل تو جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کی اس نادانی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب خبر آئی تھی کہ زمرہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ اسپتال میں داخل تھی، تو بی جان کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی۔ دادا جان کے سامنے تو وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی، مگر ذوحان ان کا پوتا ہی ان کی آخری امید تھا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ اپنے دادا کو زمرہ کے لیے منا ہی لے گا۔ شام کے وقت جب ذوحان گھر آیا تھا تو اسی کی آنکھوں میں بھی فکر تھی اور بی جان کے چہرے پر بھی پریشانی واضح تھی۔ کیا بات ہے بی جان، آپ کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ ذوحان نے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور بی جان نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ زمرہ کا کینسر لوٹ آیا تھا۔ وہ اسپتال میں تھی اور دادا جان ابھی بھی اسے معاف کرنے کو اور اسے ملنے کو تیار نہ تھے، بلکہ وہ تو بی جان پر بھی غصہ ہوا تھے کہ انہوں نے منع کرنے کے باوجود بھی زمرہ سے رابطہ کیوں رکھا تھا۔ بیٹا، وہ تمہاری پھپھو ہے اور تمہاری ساس بھی ہے، اس سے تو ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ میں تو نہیں جا سکتی مگر تم تو جا سکتے ہو، تم جا کر دیکھ لو۔ تم جاؤ گے تو مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ زمرہ کیسی ہے، اور ارہا بیچاری وہ تو اکیلی ہے، وہ بھی زمرہ کی طرح دل چھوڑ دے گی، اس کو بھی تو سنبھالنا ہوگا نا۔ اکیلا سکندر بیچارہ کیا کیا کرے گا؟ کیا آپ نے دادا جان کو بتایا نہیں کہ میں اور ارہا؟ نہیں بیٹا، وہ بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، بی جان نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا اور ساتھ ہی چاروں طرف بھی دیکھا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ ذوحان کی بات کوئی سن نہ لیتا، کیونکہ دیواروں کے بھی تو کان ہوتے ہیں۔ ذوحان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ابھرا تھا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا تھا۔ وہ جانتا تھا دادا جان کے سامنے زبان چلانا بے ادبی تھی، مگر اپنی پھپھو کے لیے اس کے دل میں بھی بے پناہ محبت تھی۔ انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، اپنی پسند سے شادی ہی تو کی تھی، اتنا تو ان کا حق تھا کہ وہ اپنی پسند کو جائز طریقے سے حاصل کر سکتی۔ اور دادا جان تھے کہ اس قدر ظالم بن گئے تھے کہ ان سے ہر طرح کا تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ دادا جان سے بات ہو گئی؟ ذوحان نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، تم جانتے ہو تو کہ ان سے کہنا بیکار ہے، مگر تم کون روکے گا؟ تم تو اپنی پھپھو سے مل ہی سکتے ہو۔ تم چلے جاؤ اور زمرہ کو دیکھو کہ کیسی ہے، وہ ارہا کو بھی تمہاری ضرورت ہوگی، بس دھیان رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ذوحان چپکے سے زمرہ سے ملنے چلا گیا تھا۔ اسپتال پہنچا تو سکندر بھی پریشان کھڑا تھا۔ زمرہ کی حالت کافی خراب تھی، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ان کا کینسر مکمل ختم نہیں ہوا تھا، اور جو رہ گیا تھا وہ اس حد تک پھیل چکا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہ تھا۔ ذوحان اندر گیا تھا، پھپھو کو دیکھا۔ زمرہ کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر جیسی انہوں نے ذوحان کو دیکھا تھا وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تم آ گئے؟ اس کی کمزور آواز سن کر ذوحان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں آ گیا پھپھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ وہ ذوحان اب کتنا بڑا ہو گیا تھا، جو کل تک زمرہ کی گود میں کھیلا تھا اور آج اسی کو تسلی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زمرہ کا دل بھر آیا تھا۔ اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ ذوحان وہیں اسپتال میں سکندر کے ساتھ رک گیا تھا، کیونکہ سکندر اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی میں بھی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ دادا جان نے محسوس کر لیا تھا کہ ذوحان وہاں موجود نہیں تھا، اور بی جان بھی ان سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بات کھلی کہ ذوحان زمرہ کے پاس گیا ہے تو دادا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور اگر کوئی وہاں گیا بھی تو اس نے اپنے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے، مگر بی جان خاموش نہیں تھی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔
سوائے اس ماں کی طرف کہ جس نے برسوں بیٹی کی یاد میں راتیں جاگ کر گزاری، مگر اب وہ اپنے میاں کے سامنے خاموش کھڑی تھی، جانتی تھی کہ ان کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ ان کو تو بس اس بات کی ہی پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ملک زمان کی بیٹی نے بھاگ کر اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی مرضی سے ایک چھوٹے گھر کے لڑکے سے شادی کر کے اپنے ہی ماں باپ سے منہ موڑ لیا تھا۔ ان کو لوگوں کی پرواہ تو تھی مگر اپنی بیٹی کی نہیں، جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ زمرہ کی بگڑتی حالت بھی جیسے سکندر کی ہمت کو پرکھ رہی تھی۔ ذوحان نے زمرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ پھپھو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ہمارے لیے ہی ٹھیک ہونا ہوگا، ارہا کے لیے، میرے لیے، بی جان کے لیے۔ زمرہ کی کمزور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ارہا کدھر ہے؟ تم اس کا خیال تو رکھو گے نا؟ ارہا بھی ادھر ہی ہے، وہ آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گی اور میں آپ کو حویلی بھی واپس لے چلوں گا۔ ذوحان کی آواز رن گئی تھی۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں دادا جان سے بھی بات کروں گا، وہ ضرور مان جائیں گے۔ سکندر نے ذوحان کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں امید کی جھلک تھی کہ کاش اب وہ مان جائیں۔ زمرہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اگر اب کچھ ہو گیا تو وہ پوری زندگی پچھتائیں گے۔ حویلی میں خاموشی بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دادا جان کمرے میں ٹہل رہے تھے، ان کے قدموں کی چاپ جیسے فرش پر غصے کی لکیر کھینچ رہی تھی۔ ذوحان کا یوں جانا، یہ تو میرے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بی جان کی طرف دیکھا تھا جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھیں، ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آپ نے فیصلہ کیا تھا ملک صاحب، لیکن کیا کبھی میرے دل سے پوچھا تھا؟ وہ میری بیٹی تھی، اور آپ کی تو اس میں جان بستی تھی۔ وہ بیٹی جس کی ایک آواز پر آپ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی، کیا اس کے لیے اب آپ کے دل میں ذرا بھی جگہ نہیں بچی ہے؟ اس کو ہماری ضرورت ہے۔ دادا جان خاموش ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ لرزنے لگا تھا، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ بی جان اٹھ کر ان کے قریب آئی تھی۔ آپ کہہ دیں اگر وہ چلی گئی تو کیا آپ کو سکون ملے گا؟ کیا لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ ملک زمان نے اپنی عزت تو بچا لی مگر بیٹی، اس کو کھو دیا؟ دادا جان نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن لفظ گلے میں ہی اٹک گئے تھے، اور آنکھوں میں غصے کی جگہ نمی اترنے لگی تھی۔ وہ بے شک زمرہ سے ناراض تھے، ساری زندگی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر تھی تو وہ ان کی بیٹی نہ، اور اب بہت مشکل وقت میں تھی۔ ادھر اسپتال میں زمرہ کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ سکندر نے ذوحان کو دیکھا۔ کیا دادا جان؟ میں بات کروں گا ان سے، وہ میرے دادا ہیں، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ ذوحان اسی وقت واپس حویلی پہنچا تھا، اس کے قدموں کی چاپ دادا جان کے دل کی دھڑکن سے جا ملی تھی۔ سب کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ دادا جان کے چہرے پر سختی تو تھی مگر آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ دادا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ زمرہ پھپھو کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بار بار آپ کا نام لے رہی ہیں۔ دادا جان، وہ آپ کی بیٹی ہیں، صرف ایک بار ان سے ملنے چلیں۔ بی جان نے ذوحان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا، بس ایک بار اپنی بیٹی کی خاطر اپنی انا کو مار لیں۔ ملک زمان نے آنکھیں بند کی تھیں۔ کیا واقعی؟ ہاں، اگر آپ اب نہیں گئے تو شاید کل بہت دیر ہو جائے گی۔ اور تبھی وہ سب زمرہ کے پاس پہنچے تھے۔ جیسے زمرہ نے ابا کو دیکھا تھا، آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ ابا، مجھے معاف کر دے۔ ملک زمان کے ہونٹ کانپنے لگے تھے، وہ جھک کر بیٹی کے ماتھے کو چومنے لگے تھے۔ زمرہ میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنی انا کو آگے رکھا، میں جانتی تھی آپ آئیں گے۔ زمرہ کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں، سبھی اس کے گرد گرد جمع تھے۔ ارہا تو اپنی ماں کے سینے پر سر رکھے رونے لگی تھی، بھی جان بھی آنکھوں سے آنسو بہاتے اسے سنبھالنے میں لگی تھی، مگر وہ وقت سب کے لیے ہی بہت مشکل تھا۔ اور تبھی زمرہ کی سانسیں رک گئی تھیں، وہ شاید اپنے باپ سے ملنے کے انتظار میں ہی تھی، جن کے آتے ہی اس کی سانسیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ ذوحان اکیلے ارہا کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، مگر بی جان اور دادا جان کی وجہ سے اسے بھی جلدی سنبھال لیا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ دادا جان نے سکندر کو بھی حوصلہ دیا تھا اور اسے گلے لگایا تھا۔ سکندر دادا جان کے گلے لگ کے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں سکا تھا، اور ان کے کندھے پر سر رکھے سارا دکھ بہا دیا تھا۔ چلو بیٹا، سب تم ہمارے ساتھ چلو۔ حویلی بی جان نے ارہا کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اور دادا جان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی تھی۔
کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے۔ دادا جان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، وہ بھی ارہا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری ماں کو بہت تکلیف دی تھی، لیکن وہ تھی تو میری بیٹی، مجھے ہر پل ہر لمحہ اس کی فکر رہتی تھی۔ بے شک میں اسے ناراض تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ جتنی محبت مجھے اس سے تھی اتنی اور کسی سے نہیں ہے۔ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا تھی۔ بی جان کے نرم ہاتھوں کا لمس ارہا کے دل کو تھپک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی اپنی ماں کے بے جان چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، وہ چہرہ جس نے ہمیشہ مسکرا کر اسے زندگی کے ہر امتحان سے گزارا تھا۔ آج بالکل پرسکون، خاموش اور ساکت تھا، جیسے ہر درد سے نجات پا چکی ہو۔ سکندر ایک طرف بیٹھا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اب وہ روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ زمرہ کے لیے اس کا جذبہ، اس کی ندامت اب کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دادا جان نے جب اسے گلے لگایا تھا تو برسوں کی دوری، رنجش اور غلط فہمیاں سب آنسوؤں میں بہہ گئی تھیں۔ ارہا کو اب ایک فیصلہ کرنا تھا۔ زندگی کے اس کٹھن موڑ پر وہ یا تو بکھر سکتی تھی یا پھر اپنی ماں کے خوابوں کو لے کر جینے کی ہمت کر سکتی تھی۔ بی جان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا، بیٹا تمہاری ماں بہت بہادر تھی اور تمہیں بھی ویسا ہی بننا ہوگا۔ ارہا نے نم آنکھوں سے سر ہلایا تھا۔ ذوحان ایک قدم آگے بڑھا اور ارہا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تم اکیلی نہیں ہو ارہا، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اب ہم دونوں مل کر سب سنبھال لیں گے۔ دادا جان حیران تھے کہ ذوحان ارہا کے اس قدر قریب کیوں تھا، لیکن بی جان نے محسوس کیا تھا کہ ارہا دادا جان سے اور ذوحان سے کترا رہی تھی، جیسے وہ ان سب میں کسی کو بھی اپنے آس پاس دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ دادا جان کی آواز میں بھلے ہی اب وہ سختی نہیں تھی جو کبھی زمرہ کو اذیت دیتی تھی، بلکہ اب تو وہاں نرمی، احساس اور بیٹی کو کھو دینے کا دکھ ان کے چہرے پر لکھا تھا۔ نہیں بی جان، اس گھر میں میری ماں کی یادیں ہیں، میں بھلا ان سے دور اس حویلی میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ ذوحان سے دور ہو کر بی جان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ بیٹا اب تو وہی تمہارا گھر ہے، سکندر تو سارا دن گھر پر ہوتا نہیں ہے، اور تمہیں نہیں یاد کہ تمہاری ماں نے تمہاری ذمہ داری مجھے اور ذوحان کو دی تھی، اس لیے اب تم ہمارے ساتھ چلو۔ بی جان اس کو پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن دادا جان کو ان کی کسی بھی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں بی جان، میں وہاں نہیں جا سکتی، وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ ارہا تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہی ہوگا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ذوحان نے ارہا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر ارہا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ بیٹا تم اسے مجبور کیوں کر رہے ہو؟ ابھی وہ صدمے میں ہے، اس کو سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ دادا جان ذوحان کو سمجھا رہے تھے اور ذوحان کی بات پر وہ چونکے تھے۔ جب اس نے کہا تھا کہ دادا جان میں بھلا اس کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، آخر یہ میری بیوی ہے اور پھپھو اس کی ذمہ داری مجھے دے کر گئی ہیں، اس لیے اب یہ میرے ساتھ حویلی میں جائے گی۔ کیا تمہاری بیوی؟ دادا جان کو حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ ان کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تھا، بلکہ وہ تو اس بات پر خفا تھے کہ یہ سب کچھ ان کے علم میں لائے بغیر کیسے اور کب ہوا تھا۔ ارہا نے ذوحان کے اقرار پر چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کی ایک واضح جھلک تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ذوحان سب کے سامنے اس تعلق کو اس طرح سے قبول کر لے گا۔ وہ چند لمحے ساکت بیٹھی رہی تھی، پھر آہستہ سے کہنے لگی تھی، تم نے میرے ساتھ نکاح صرف ماما کی ضد پر کیا تھا، یہ تو مجبوری تھی تمہاری، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہی، تو پھر اس رشتے کا کیا مطلب ہے؟ ذوحان نے سختی سے ارہا کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جیسے اس کی بات دل پر لگی تھی۔ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نکاح پھپھو کی خواہش پر ہوا تھا، مگر کیا تمہیں کبھی خود یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں تم سے دور رہ کر بھی تمہارے قریب رہنے کی کوشش کرتا رہا؟ ارہا کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ذوحان کی آنکھوں میں ایک سچ بول رہا تھا جو شاید وہ خود بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بی جان نے موقع دیکھ کر نرمی سے کہا تھا، بیٹا بعض اوقات تقدیر ہمیں ایسے رشتے عطا کرتی ہے جو شروع میں تو ہمیں بوجھ لگتے ہیں، لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ وہی رشتے ہماری زندگی کی اصل بنیاد ہوتے ہیں۔ ارہا نے نظر جھکا لی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اس کی ماں کے آخری الفاظ سب ایک ایک کر کے ذہن میں گونجنے لگے تھے، مگر پھر اسے اپنا دکھ یاد آیا تھا۔ اسے وہ اذیت بھی یاد تھی جو اس کی ماں نے برداشت کی تھی، وہ لمحے جب اس سب نے ان کو تنہا چھوڑ دیا تھا، جب وہ اپنے ماں باپ کے لیے روئی تھی، تڑپی تھی، اور کوئی اس کے پاس نہیں تھا، ذوحان بھی نہیں۔ مجھے وقت چاہیے، وہ دھیرے سے بولی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔
وہ خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی، تبھی بھی جان اس کے پیچھے آئی تھی اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر روتے ہوئے کہا تھا، تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو، اتنی ہی مضبوط اور اتنی ہی خاموش۔ ارہا نے بی جان کو گلے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ وہ تھک چکی تھی، مگر اب وہ مزید کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مگر چند ہی دن کے بعد ملک زمان ذوحان کو لے کر خود ارہا کے گھر پہنچ گئے تھے۔ میں یہ نہیں سن سکتا کہ میرے خاندان کی عزت میری بیٹی کی آخری نشانی اکیلی کہیں رہے۔ اگر ذوحان نے نکاح کیا ہے تو اسے اب ارہا کو عزت بھی دینی ہوگی اور ارہا کو بھی اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا اور حویلی چلنا ہوگا۔ انہوں نے جیسے حتمی فیصلہ سنا دیا تھا، مگر ارہا کا دل شاید اب اس حویلی میں جانے کو تیار ہی نہیں تھا جہاں اس کی ماں کا دل دکھا تھا اور کسی نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہ لی تھی۔ تبھی اس نے سر اٹھایا تھا اور مضبوط لہجے میں کہنے لگی تھی، اگر میں اس رشتے کو قبول کر بھی لوں تو کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کبھی مجھ سے میری ماں کی اس غلطی کا ذکر نہیں کریں گے جس کی سزا ان کو ساری زندگی ملتی رہی؟ کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ آپ کی عزت کے خلاف گئی تھی؟ دادا جان کا سر جھک گیا تھا، ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ارہا بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو دیر سے پہچانا، اب اس کی بیٹی کو وقت پر اپنانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ ارہا خاموشی سے ذوحان کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، شکوہ تھا اور شاید ایک امید بھی، لیکن ذوحان کی آنکھوں میں پہلی بار اس کے لیے غصہ آیا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ دادا جان کو سامنے معافی مانگنی پڑ رہی تھی۔ بزرگ ہوتے ہوئے اس کے سامنے بہت بار شرمندہ ہو چکے تھے، مگر وہ بھی عجیب لڑکی تھی کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا جو عورت چند دن پہلے دنیا سے گئی تھی وہ صرف اس لڑکی کی ماں نہیں تھی بلکہ اس کے دادا جان کی بیٹی بھی۔ اور دادا جان اس کو کہہ چکے تھے کہ اگر وہ شرمندہ تھے تو وہ تھے، پھر وہ سمجھ کیوں نہیں رہی تھی، مان کیوں نہیں رہی تھی؟ ارہا خاموشی سے ان کے ساتھ چل تو دی تھی، مگر ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے دل کے اندر کوئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ حویلی جہاں اس کی ماں کو اپنوں نے ہی پرایا کیا تھا، آج وہی حویلی سے اپنانے جا رہی تھی۔ مگر کیا صرف خالی لفظوں سے زخم بھرے جاتے ہیں؟ کیا برسوں کی تنہائی، ماں کے آنسو صرف چند جملوں سے معاف کیے جا سکتے تھے؟ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اس نے چاروں طرف دیکھا تھا اور ہر چیز گویا اس کی ماں کی بے بسی کا قصہ سنا رہی تھی۔ اسے حویلی کے سبھی لوگ تو ملے تھے، مگر ان سب کی نظریں صاف کہہ رہی تھیں کہ وہ اسے دل سے قبول کرنے کو ابھی تیار نہیں تھے۔ ارہا کے دل میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی تھی۔ ذوحان خاموشی سے آگے بڑھا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر الفاظ لبوں تک نہیں آ رہے تھے۔ دادا جان نے سب کو اکٹھا کر کے صاف بتا دیا تھا کہ یہ میری نواسی ہے اور اب اس حویلی کی بہو بھی ہے، اسے وہی عزت دی جائے گی جو اس کا حق ہے۔ سب خاموش رہے تھے، صرف ایک ہلکی سی سرگوشی فضا میں تیر گئی تھی۔ یہ تو اسی عورت کی بیٹی ہے جس نے ارہا نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہ سرگوشی کرنے والا اس کو کوئی چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ رات کو اسے وہی کمرہ دیا گیا تھا جو اس کی ماں کا تھا۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر زمرہ کی ایک پرانی تصویر پڑی تھی۔ ارہا نے تصویر کو غور سے دیکھا، جیسے وہ تصویر سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آ گئی ہوں، مگر نہ جانے یہ جگہ میرا گھر بن پائے گی یا قید۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بجا تھا اور ذوحان اندر آیا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا، اس کی نظریں نیچی تھیں۔ کچھ چاہیے تو بتاؤ، وہ بولا، جیسے رسمی طور پر کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ ارہا نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ مجھے صرف سچ چاہیے۔ ذوحان، تم نے نکاح کیوں کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا تھا کہ کہیں میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ ذوحان کا چہرہ سخت ہو گیا تھا اور وہ پہلی بار اسے سخت لہجے میں کہنا چاہتا تھا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ یہ سوال بہت دیر سے کرنا یاد آیا ہے تمہیں۔ کیا تم نے کبھی اپنی ماں کے ہوتے ہوئے میرے کسی جذبے کو، کسی چاہت کو محسوس ہی نہیں کیا تھا جو تم اب ایسے سوال کر رہی ہو؟ مگر تم فکر مت کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بلکہ سب تمہاری اور تمہاری ماں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی بلکہ وہ میری پھپھو بھی تھی۔ ذوحان نے تڑپ کر کہا تھا۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ دو مختلف دکھ، ایک ہی کمرے میں، مگر پھر بھی فاصلہ تھا۔ حد اتحاد کو ہر کوئی دیکھتا تھا، کوئی ہمدردی سے تو کوئی حیرت سے، اور کچھ کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ارہا نے خود کو سنبھالا تھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اس کا دل اس حویلی سے اور بھی اچاٹ ہونے لگا تھا۔
وہ اکثر اپنی ماں کے آنسوؤں کو، اس کی بار بار مانگے جانے والی معافیوں کو یاد کرتی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ جب اس کو زمرہ کی یاد کچھ زیادہ ہی ستانے لگتی تو وہ ذوحان کے پاس پہنچ جاتی تھی اور اس سے بے وجہ ہی الجھنے لگ جاتی تھی۔ کوئی بھی میری ماں کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا، تم سب اسے سزا دیتے رہے تھے اور اب تم چاہتے ہو میں سب بھول جاؤں۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کہ اس حویلی کے سب لوگ تمہاری ماں کی طرح قبر میں چلے جائیں؟ پھر تمہیں یقین آئے گا کہ سب ان کو معاف کر چکے ہیں۔ اس روز شاید ذوحان کا ضبط بھی جواب دے گیا تھا، تب ہی وہ ارہا کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا تھا اور غصہ اس پر اتارنے لگا تھا۔ تمہاری ماں نے مجھے تمہاری ذمہ داری دی تھی، تمہارا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، مگر تم نہ جانے میری اور اس حویلی کی ہمدردی کو کیا سمجھنے لگ گئی ہو۔ تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ارہا اس کی باتیں سن کر مزید بھڑک اٹھی تھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ مجھے نہیں رہنا اس حویلی میں جہاں میری ماں کی تذلیل کی گئی، اور اب اس کی غلطی کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ وہ غصے سے بولی جا رہی تھی اور اپنا سامان بیگ میں ڈالے جا رہی تھی۔ تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، تم میری بیوی ہو، میری اور اس حویلی کی عزت ہو، اس لیے چپ چاپ اپنا سامان واپس رکھو اور ادھر سے جانے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ ذوحان کی برداشت ختم ہو گئی تھی، مگر ارہا کی ہمت ابھی بھی باقی تھی۔ تو اب تم مجھے روکو گے؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، جا رہی ہوں میں، اور مجھے تم سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ ان کا شور سن کر سب سے پہلے بی جان ہی آئی تھی۔ ارہا ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی، میں ذوحان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ ارہا نے بی جان کے سامنے بھی اس سے طلاق مانگی تو ذوحان کو غصہ آ گیا تھا اور پھر وہ سب کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈالنے لگا تھا۔ ذوحان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، بی جان نے غصے سے ذوحان سے کہا تو وہ تیزی سے بولا، میں اپنی منکوحہ کو رخصت کروا کے لے جا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی بیچ میں مت آئے، میرا اس پر پورا حق ہے۔ یہ سن کر ارہا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی اچانک ذوحان نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس کی طرف چل پڑا تھا۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ میں بتاتا ہوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا تم پر کیا حق تھا جو ابھی تک میں جتا نہیں سکا تھا، مگر تم نے میری خاموشی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا، بس اب اور نہیں۔ وہ غصے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بولی بھی جا رہا تھا، مگر ارہا کے چہرے پر اب واضح خوف چھلکنے لگا تھا۔ ارہا خاموش تھی، ذوحان کی گاڑی رفتار سے دوڑتی جا رہی تھی، مگر اندر موجود خاموشی اب طوفان سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان جیسے بند تھی، اور ذوحان کے الفاظ چبھتے تیر بن کر اس کے دل پر غاز دے رہے تھے۔ تمہیں طلاق چاہیے؟ ذوحان نے گاڑی کے بریک ایک جھٹکے سے مارے اور فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ کر نیچے اتر آیا۔ دروازہ کھولا، اسے گھسیٹا اور کہا، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا تھا، مگر تمہاری وجہ سے، تمہاری ماں کی وجہ سے میں مجبور تھا، کیونکہ وہ میری پھپھو تھی، مجھے ان سے محبت تھی، میں نے دل سے ان کی خواہش کا احترام کیا تھا، مگر تم کسی بھی صورت کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ ارہا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہوئی تھی، مگر ذوحان نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی، اندر لایا، دروازہ زور سے بند کیا اور چیخ کر کہا، یہاں سے تم تب تک نہیں جاؤ گی جب تک تمہیں یہ سمجھ نہ آ جائے کہ تم حویلی کی عزت ہو، اور حویلی کی عزت کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ ارہا نے چیخنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی آواز جیسے زخموں میں دب گئی تھی۔ تم نے میری خاموشی کو کمزوری سمجھا ارہا؟ ذوحان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میں تمہیں پیار سے سمجھاتا رہا، دادا جان بھی جان سب تمہیں سمجھاتے رہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ سب تمہیں عزت سے لائے اور عزت دیتے رہے، مگر تم نے ہمیشہ سب کو حقیر سمجھا۔ عزت؟ ارہا پہلی بار بولی تھی۔ عزت دی ہے سب نے، اس وقت یہ عزت کہاں تھی جو میری ماں تم لوگوں کو پکارتی رہی تھی، اور اب تم لوگوں کو یاد آ گیا کہ عزت دینا کیا ہوتا ہے؟ ذوحان کو لگا تھا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف آیا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا تھا، تمہاری نظروں میں میرے لیے اور حویلی کے باقی سب لوگوں کے لیے بس نفرت ہے نا؟ نہیں، ذوحان ارہا نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، یہ نفرت تم نے اور دادا جان نے خود کمائی ہے۔ تم لوگوں نے کبھی بھی میری ماں کو اس کی مرضی سے جینے ہی نہیں دیا۔ تمہاری دنیا صرف حکم دینا جانتی ہے، محبت کرنا نہیں۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر تیز ہو چکی تھی، اور اندر جذبات کی جنگ مزید بھیانک ہو رہی تھی۔ صبح ہونے لگی تھی، فارم ہاؤس کے باہر ہلکی ہلکی روشنی چھا رہی تھی، مگر اندر ایک خاموشی چھا چکی تھی۔
ذوحان صوفے پر بیٹھا تھا اور ارہا ایک کونے میں سمٹی خاموش بیٹھی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں جاگتی رات کے زخم تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ سیدھے ذوحان کی طرف آئے تھے، اور پھر ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کی نشانی ہے۔ بجائے اس کو سمجھنے کے، اس کو وقت دینے کے، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو جیسے غلطی اس کی ماں کی نہیں اس کی تھی۔ وہ غصے سے بول رہے تھے اور ارہا اپنی جگہ کھڑی حیرت سے ذوحان کے اس چال کو دیکھ رہی تھی جہاں پر دادا جان کی انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اتنا غصہ کیوں تھا؟ آخر سب نے ماما کو معاف کر تو دیا تھا، مجھے بھی اپنا لیا تھا، پھر میں ہی کیوں نادان بن رہی ہوں؟ ذوحان سے تو ماما کو بھی محبت تھی، پھر میں اسے نفرت کیوں کرنے لگ گئی تھی؟ میں کیوں بھول گئی تھی کہ جب سب ماما کے خلاف تھے یہ تب بھی ماما کے ساتھ تھا اور ان کو تسلی دیتا تھا کہ وہ سب کو منا لے گا، اور وہ سب کو منا کر لایا بھی تو تھا۔ دادا جان کے ذوحان کو تھپڑ مارنے کے بعد جیسے ایک دم سے ارہا کو ہوش آیا تھا۔ اس کے سامنے وہ سب پل آئے تھے جب سب اس کی ماں کے خلاف تھے، مگر ذوحان ہی تو تھا جو اس کا ساتھ دیتا رہا تھا۔ اور آج اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنی ہی ضد کی وجہ سے ذوحان کو اس کے دادا جان سے پٹوا دیا تھا جن کی وہ جان تھا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ارہا دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ دل جیسے مٹھی میں بند ہو گیا تھا، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ذوحان کے چہرے پر دادا جان کے تھپڑ کے نشان جیسے اس کے اندر بہت کچھ توڑ دیا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ دادا جان نے بھی اپنا غصہ جیسے ایک بار کہہ کے نکال دیا تھا۔ اب ان کے چہرے پر افسوس اور فکر کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ارہا کی آواز دھیمی تھی لیکن دل سے نکلی ہوئی تھی۔ اب وہ سنبھل چکی تھی۔ دادا جان نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئے، مگر ان کے قدموں کی چاپ جیسے ذوحان کے دل پر چلتی جا رہی تھی۔ ذوحان نے آنکھیں بند کر لی تھیں، اسے اپنی سانسیں بوجھ لگنے لگی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے حد پار کر دی تھی۔ ارہا کو اپنی بیوی کہنا آسان تھا، لیکن جو طریقہ وہ اختیار کر چکا تھا وہ تو صرف ایک انا پرست مرد کا تھا، شوہر کا نہیں۔ ارہا، وہ اس کے پاس بیٹھا تھا مگر وہ ایک قدم پیچھے سے رکھ گئی تھی۔ نہیں، کچھ مت کہو، مجھے سننا ہی نہیں، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ میں تمہیں ایسے لے آیا، غصے میں، شدت میں، لیکن میں تمہیں چھو بھی نہیں سکا۔ تم چاہو تو ابھی چلی جاؤ۔ ارہا نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ ذوحان کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے وحشت سے بھرا ہوا تھا اب شرمندگی اور پچھتاوے سے جھکا ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میری اور سب حویلی والوں کی وجہ سے ہوا نا؟ ارہا کی پلکیں لرزی تھیں۔ وہ سوال دل کے بیچوں بیچ لگا تھا۔ وہ میری پھپھو تھی، میں نے ان سے محبت کی تھی، انہیں سہارا دیا تھا، تو تمہیں کیسے لگتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرنے لگوں گا صرف اس لیے کہ تم میری کوئی بات مان ہی نہیں رہی تھی؟ دونوں خاموش ہو گئے تھے اور پھر ذوحان چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اگلے دن صبح ارہا اپنے بستر پر آنکھیں کھولتے ہی کمرے کی چھت کو گھورنے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں دادا جان کی آواز گونج رہی تھی، وہ میری بیٹی کی نشانی ہے اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ اسے دکھ دے۔ کیا میں نے کبھی سوچا بھی کہ ذوحان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ ارہا نے خود سے سوال کیا تھا۔ جب ماما چلی گئی تب اس نے سب کو سمجھایا تھا، اور پھر بھی میں نے اسے شکوہ ہی کیا۔ اب وہ حویلی کی طرف بڑھ چکی تھی، دل سے ہر گلہ، ہر شکوہ نکال کر صرف اور صرف ذوحان کو اس کی محبت کے بدلے محبت دینے کے لیے۔ وہ جانتی تھی کہ ذوحان کو محبت کا یقین دلانا مشکل تھا، مگر اس سے زیادہ مشکل نہیں تھا جتنا ذوحان کے لیے دادا جان کا وہ تھپڑ برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ذوحان کے دل تک پہنچنے کے لیے صرف الفاظ کافی نہیں تھے، اسے وہ سب کچھ جیتنا تھا جو اس نے کھو دیا تھا۔ بھروسہ، احساس۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ذوحان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، آسمان کی طرف دیکھتا ہوا۔ اس کی آنکھیں کچھ گمسم سی لگ رہی تھیں، شاید وہ خود سے لڑ رہا تھا، یا شاید وقت سے، یا پھر اپنے ہی دل سے۔ ذوحان، اس کی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، چھا گئی۔ ارہا کی آنکھوں میں وہ اعتراف تھا جو ہمیشہ زخموں کو بھرتا ہے۔ میں تم سے معافی مانگنے نہیں آئی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں وہ سب لوٹانے آئی ہوں جو تم نے میری خاطر قربان کیا، صبر، خلوص، عزت اور سب سے بڑھ کر محبت۔ ذوحان کی آنکھیں پگھلنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ کہیں گم ہو چکے تھے۔ تو میرے شوہر ہی نہیں بلکہ میرے دوست بھی،
جو وہ قریب آ گئی، بلکہ اس دوست کی طرح جو میری ماں کے ساتھ کھڑا رہا تھا جب ساری دنیا نے منہ موڑ لیا تھا۔ ارحا ذوحان نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارے الفاظ میرے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، جانتی ہوں، اسی لیے آج صرف لفظ ہی نہیں، اپنا دل بھی ساتھ لائی ہوں۔ وہ ارحا جو کبھی ضدی، خفا اور خود پسند تھی، آج ایک محبت کرنے والی بن چکی تھی۔ کیا تم مجھے پھر سے اپنی زندگی میں شامل کرو گے، بغیر کسی شرط کے؟ ارحا نے آنکھوں میں نمی لیے سوال کیا تھا اور ذوحان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تو میری زندگی میں سے کبھی گئی ہی کب تھی؟ تم تو ہمیشہ تھی۔ ارحا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ لمحہ لمحہ جیسے وقت تھم گیا تھا۔ باہر اندھیرا ہو رہا تھا، مگر ان کے درمیان اب محبت کی چاہت کی روشنی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔